Yahya Khan imposed another martial law in 1969 in Pakistan. اور اپنے اس کے بعد جو سب سے سگنیفیکنٹ جو ایونٹس ہوئی ہے آفٹر دی امپوزیشن آف سیکنڈ مارشل لا، اس میں جنرل الیکشن ہوا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ 1971 کا جو ڈیبیکل تھا وہ ہو چکا تھا. سو ایوب خان واز فورس ٹو ریزائن ایز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان، اور دی پاور واز ہینڈڈ اوور ٹو جنرل یحییٰ خان ایز دی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر. سو ایک مارشل لا کے بعد دس واز دا سیکنڈ مارشل لا وچ واز امپوزڈ. اور اسی طرح 1962 کا جو آئین تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اسمبلیز کو بھی ختم کر دیا گیا، اور ملک میں پورے ملک میں تھرو دا کنٹری مارشل لا جو تھا وہ امپوز کر دیا گیا تھا. یحییٰ خان نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا دیٹ واز دی لیگل فریم ورک آرڈر. ایٹ واز ایٹ دی LFO 1970 لیگل فریم ورک آرڈر، جس کو جنرل ایوب خان نے اناؤنس کر دیا تھا. اس کے جو مین فیچرز تھے اس نے اناؤنس کر دیا. سب سے پہلا اس کے اندر تھا کہ دیر وڈ بی ڈائریکٹ الیکشنز بیسڈ آن ایڈلٹ فرینچائز. ایز آئی ڈسکسڈ ارلیئر کہ انڈر 1962 Constitution there was indirect democracy with limited franchise اور restricted franchise، جس کو صرف BD ممبرس کو اختیار تھا کہ وہ ووٹ ڈالے. سو جنرل یحییٰ خان نے اس کو ختم کر کے ایڈلٹ فرینچائز اور ڈائریکٹ الیکشن کی کا اعلان کر دیا، جس کے تحت ون مین ون ووٹ کا پرنسپل لاگو کر دیا گیا کہ ایوری پرسن ہیز دا رائٹ ٹو ووٹ. نیکسٹ جو فیچر تھا دیٹ واز، اس میں کہا گیا کہ دا نیشنل اسمبلی وڈ فریم دا فیوچر کانسٹیٹیوشن. یہ پہلے الیکشن ہوگا انڈر LFO، اور پھر جو اس الیکشن کے نتیجے میں جو نیشنل اسمبلی بنے گی سو وہ پاکستان کے لیے آئین بنائیں گے. مطلب اٹ واز دی فنکشن آف دی نیشنل اسمبلی ٹو فریم دی کانسٹیٹیوشن. ایک اور امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ تھا دیٹ واز دی ریپرزنٹیشن اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن. ایز آئی ڈسکسڈ ارلیئر کہ under the previous both of the previous two constitutions there was the principle of parity. East Pakistan, West Pakistan both had equal number of representatives in the National Assembly. So General Yahya Khan نے LFO کے اندر یہ کہا کہ اعلان کر دیا کہ there would be representation based on population. East Pakistan کی population زیادہ ہے so they will get majority of the سیٹس، اور ویسٹ پاکستان میں چونکہ میجورٹی تعداد کم ہے تو اس حساب سے ان کو یہاں پر نمائندگی مل جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو اناؤنسمنٹ تھا دیٹ واز دا ڈیزولوشن آف ون یونٹ اسکیم. ون یونٹ وچ واز انٹروڈیوسڈ ان 1955، جس کے تحت ویسٹ پاکستان کو مرج کر کے ایک پروونس بنا دیا گیا تھا. سارے پروونسز کو مرج کر دیا گیا تھا انٹو اے سنگل یونٹ اینڈ وچ واز ری نیمڈ ایز ویسٹ پاکستان. اور اس ایکٹ کے تحت ایسٹ بنگال کو ایسٹ پاکستان کا نام دے دیا گیا تھا. سو اس کو بھی اس وقت ریزسٹ کر دیا تھا. وی ہیڈ آلریڈی ڈسکسڈ ان ون آف آور پریویس لیکچرز دیٹ ون یونٹ اسکیم واز rejected by Bengal and other smaller provinces, and at least 2 chief ministers were dismissed for opposing the idea of the one unit scheme. لیکن بہرحال اس کو 55 سے لے کے 1969 تک چلا لیا گیا، اور اس کے بعد LFO میں اس کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو چھوٹے پروونسز تھے یا بڑے جتنی بھی پروونسز تھی ویسٹ پاکستان کی، ان کی اپنی اسٹیٹس بحال ہو گئی. اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ بلوچستان وچ واز کمشنر پروونس پریویسلی، اس کو بھی ایک فل پلیج پروونس کا درجہ دے دیا گیا. تو اس کی جو پریویس اسٹیٹس تھا اس کو چینج کر کے اس کو فل پلیج پروونس دے دیا گیا. چونکہ LFO جو تھا ایٹ واز اسپیسیفکلی پروملگیٹڈ فار دی فیوچر الیکشن، تو اس کا زیادہ تر جو حصہ تھا وہ الیکشن کو کور کر رہا تھا، الیکشن رولز اینڈ ریگولیشن اور الیکشنز لا کو کور کر رہا تھا کہ الیکشنز ڈائریکٹ ہوں گے، ون مین ون ووٹ کے تحت ہوں گی، ایکول ریپرزنٹیشن کی بجائے پاپولیشن کی بیس پہ ریپرزنٹیشن ہوگی، اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کے علاوہ اس میں ووٹر کے لیے جو ایج لمٹ تھا وہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا. جو کنٹسٹنٹ ہے
یعنی جو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرے گا تو اس کے لیے ایج لمٹ کو اس میں، تو یہ ساری چیزیں 1970 کے LFO کے اندر شامل تھی. سو اس نے اس کی سگنیفیکنس پرٹیکولرلی ایسٹ پاکستان کے لیے یہ تھی کہ ایسٹ پاکستان کو جو لانگ اسٹینڈنگ ڈیمانڈ تھا، جو بہت ہی سگنیفیکنٹ ان کا ایک ڈیمانڈ تھا، دیٹ واز ریپرزنٹیشن بیسڈ آن دی پاپولیشن. تو وہ ان کا جو ڈیمانڈ تھا وہ اس میں پہلی مرتبہ ایڈریس ہو گیا، اینڈ اٹ واز کوائٹ سیٹسفیکٹری فار ایسٹ پاکستان. لیکن انفارچونیٹلی جو بعد میں ہوا وہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ چیپٹر ہے.